بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر، فضائل اور برکات۔ شب قدر انتہائی عظمت و برکت والی رات ہے کہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ اس رات کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان مبارک میں پوری ایک سورہ قدر نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام شمون تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ اس نے 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ مسلسل جہاد و دیگر عبادات کی۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک ہوا، جو کہ شرعاً درست بھی تھا، اور فرمایا کہ ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی، ہم اس کے درجے تک کیسے پہنچے؟ تب یہ صورت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں ایک رات یعنی شب قدر ایسی دی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر تم اس رات میں عبادت کرو تو تم شمون سے بڑھ چڑھ کر ثواب پاؤ گے۔ تو جو کوئی اپنی عمر میں چند بار شب قدر میں عبادت کرے تو کیا بات ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت سے متعلق بکثرت روایات موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی لیکن میں اسے بھول گیا، مجھے وہ بھلا دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام کریں اور اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔